أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى حمد و ثنا دلائی اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بیڑیاں پار کرنے والا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام المرسلین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطہ
اگر یہ سوال کیجا جائے کہ کامیابی کیا ہے، اس دے مختلف جواب نے، کیونکہ ہر شخص دا ذہن مختلف ہے، ہر ایک دی سوچ مختلف ہے، ہر ایک دا نظریہ مختلف ہے۔ اپنی سوچ دے مطابق کوئی کہے گا میں امتحان دے اندر کامیاب ہو جاؤں تے کامیاب، کوئی کہے گا مجھے اچھا کاروبار مل جائے میں کامیاب، کوئی کہے گا مجھے سعودیہ دا ویزا مل جائے میں کامیاب، کوئی کہے گا مجھے مال و دولت دے انبار مل جان میں کامیاب، کسی دی سوچ ہے کہ میں اولاد دی نعمت نال اللہ نواز دے تو میں کامیاب، کسی دی سوچ ہے میرے کول زمین ہوئے، پلازے ہون، بلڈگاہ ہون، کامیاب۔ ویسے بھی ہر بندہ اپنے اپنے شعبے دے اندر جو کام کر رہے، وہی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہاں میں کامیاب ہاں، لیکن سوچنا یہ ہے کہ اللہ دی نظر دے اندر حقیقی کامیاب کون؟ اسی سمجھنے اور دیکھنے کہ کامیاب او شخص ہے جدا کاروبار ٹھیک ہے، جدے کول مال و دولت بڑی ہے، جدے کول کوٹھی بنگلہ ہے، جدے کول گاڑیاں نے، جدے کول وسائل نے، جدے کول ووٹ نے، جدے کول لوگ نے، جدے کول سہولیات نے، او کامیاب ہے۔ لیکن اللہ دی نظر دے اندر کامیاب کون ہے؟ سوال ہے اور اے ہوئی بات میں آج دے مختصر وقت دے اندر تساں باپ دے سامنے کرنا چاہنا، کیا اسی اس حقیقی کامیابی دی طرف جا رہے ہیں یا سانو صرف دنیا دی ریل بیل ہی ساڑھے دماغاں دے اندر دلاں دے اندر آ چکی، دنیا دی لالچ، دنیا دا تغمہ، دنیا دی حقارت ساڑھے ذہنہ دے اندر اے ہوئی ہے کہ جدے کول زیادہ کچھ ہے وہ بندہ کامیاب۔ حالانکہ دنیا دی حقیقت اس طرح ہے جس طرح چھوٹے بچے ریت اور مٹی دے نال کھیل دینے، ایک بچہ ریت دا گھر بناندہ ہے، دوسرا آگے انہوں ٹھا دیندہ ہے۔ دنیا اے چیز ہے، دنیا ایک بنا رہے ایک ڈھا رہے۔ آئیے تسی دیکھ دے ہو کہ اسمبلیاں بندیاں بھی نے، ٹوٹے جاندیاں نے، قانون بندے نے، ختم ہو جاندے نے، دنیا دے نظام چل رہے نے، چل دے رہن گے جتنی دیر تک اللہ دا امر رہے گا۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس دنیا دے اندر جیت کی دی ہے، ہار کی دی ہے، اللہ دے ہاں کامیاب کون ہے؟ حقیقی کامیاب کون ہے؟ جس نو قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر تغمہ مل جائے گا کہ بندہ کامیاب ہے۔ آئیے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک دے اندر بڑی وضاحت دے نال انہاں باتاں نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے 28واں پارہ ہے سورۃ تغابن،
اللہ پاک نے بڑیاں محبت نہ گلاں سمجھائیاں نے. آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن تے غور کر دے جانا. اللہ پاک نے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ پاک دے سامنے حقیقی کامیاب کون جے؟ اللہ فرماندے نے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ذالک یوم التغابن. یوم یجمعکم جس دن اللہ جمع کرے گا سارےانو کنانو ان الاولین والآخرین لمجمعون الى میقات یوم معلوم. جدو اللہ اگلیانو پچھلیانو سارےانو جمع کرنگے سارےانو اللہ اکٹھیاں کرنگے. اللہ فرماندے نے ذالک یوم التغابن اس دن کی ہوئے گا جس دن حقیقی کامیابیاں ملن گیاں. اللہ پاک دا قرآن آندہ ہے یوم التغابن اس دن جیت ہار دا دن ہوئے گا. تغابن تغابن دا معنی ہے جیت ہار والا دن. قرآن پاک دے اندر ایک سورت ہے جس دا نام سورت تغابن ہے. فرمایا اس دن پتہ چل جائے گا جیتے گا کون اور ہارے گا کون. کس نو اپنی سادہ بولدی دے اندر کنو ووٹ زیادہ پہن گے کنو کٹ پہن گے. معیار کی ہے اللہ دے دربار دے اندر جیت اور ہار دا. اللہ فرمان دینے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ جس بندے نے اللہ تے ایمان رکھ لیا جدا اللہ تے یقین ہویا جڑا اللہ تے پختہ ایمان کر بیٹھا وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ. اللہ فرماندے نے اس دن او دا پلڑا بھاری ہو جائے گا جدے اعمال چنگے ہونگے جدیاں نیکیاں زیادہ ہونگیاں نیک اعمال والا پلڑا بھاری ہوئے گا. جدے پلڑے دے اندر نمازاں ہونگیاں جدی پلڑے دے اندر فرضی زکاة ہوئے گی جدے پلڑے دے اندر اور قربان جامع زیارت حرم ہوئے گا جدے پلڑے دے اندر قرآن دی تلاوت ہوئے گی جدے پلڑے دے اندر رحم ہوئے گا صلہ رامی ہوئے گی جدے پلڑے دے اندر بڑے دی عزت اور چھوٹے دی تکریم اور محبت ہوئے گی جدے پلڑے دے اندر حقوق اللہ ہوئے گا جدے پلڑے دے اندر حقوق العباد ہوئے گا. اور پلڑا کیدہ پاری ہوئے گا قیامت والے دن او دا پلڑا پاری نظر آئے گا جدے پلڑے دے اندر چگلی نہیں ہوئے گی غیبتاں نہیں ہونگیاں بہتان درازیاں نہیں ہونگیاں جدے پلڑے دے اندر جھوٹ نہیں ہوئے گا جھوٹیاں قسمہ نہیں ہونگیاں وَمَن یَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ جدے پلڑے دے اندر والدین دی فرما برداری ہوئے گی اولاد دے حقوق ہونگے وَمَن یَعْمَلْ صَالِحًا یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتہا الانہار. جدے پلڑے دے اندر بے حیائیاں نہیں ہونگیاں سود اندیشہ نہیں ہوئے گا بے غیرتی نہیں ہوئے گی زنا نہیں ہوئے گا. اللہ فرمان دے نے ذالک الفوز العظیم. ایسے لوگ قیامت والے دن جنتاں چوی ہونگے تے حقیقی کامیاب ہونگے بڑی بڑی کامیابی تے لوگ کھڑے نے. دعا کرو ہاں اللہ اس دن دی حقیقی کامیابی نصیب فرما. قرآن پاک دے اندر تسی جان دے ایک لفظ بار بار آندے اولئک هم المفلحون مفلحون افلح مفلحون
جس دا معنی ہے کامیابی، اس دا لغوی معنی ہے کسی چیز نو چیر پھاڑ کرنا۔ عربی دے اندر کسان نو فلاح کیا جاندہ ہے، عربی دے اندر کسان نو فلاح کیا جاندہ ہے۔ کیوں کیا جاندہ ہے؟ کیونکہ اس زمین نو پھاڑ دے، او دے اندر بیج بوندہ ہے، انگوریاں حاصل کردہ ہے۔ جس وقت اس کسان نو اچھی انگوری مل جائے، اچھا او دا پھل مل جائے، تو خود ہی کہہ رہے ہوندے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح مفلح او بندہ جڑا دنیا دیاں تکلیفاں، دنیا دیاں رنگ رنگیلیاں، دنیا دیاں مصیبتاں اور دنیا دیاں تکلیفاں نو برداشت کردہ ہے اور کردہ جا رہے ہے۔ اور یاد رکھو ایسا شخص کامیابی دی پوڑی تے چڑھدا جا رہے ہے۔ اس نو اولئک هم المفلحون کیا جاندہ ہے۔ قرآن دے اندر حقیقی کامیاب کون ہے؟ اللہ پاک نے ایک مقام تے اس طرح بھی بیان فرمایا ہے۔ آؤ اللہ پاک دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماندے نے مومنہ دی جماعت آمنوا رکعوا واسجدوا، اللہ سامنے رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب دی عبادت بھی کرو۔ اللہ سجدہ بھی تیری عبادت ہے، رکوع بھی تیری عبادت ہے، تساں پھر کیوں آکھیا واعبدوا ربکم، پھر اللہ دی عبادت کرو۔ اس دا معنی کی ہے؟ آؤ میں واعبدوا ربکم دا معنی تانوں سمجھا دیاں۔ حدیث دے اندروں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول ہے، فرماندے نے کہ دا معنی کی ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب دی عبادت کرو۔ اللہ دی عبادت کی ہے انسان ہر برے کم نو چھڑ دے، ہر برے کم نو چھڑ دے اور ہر اس کم نو کرے جدی اللہ نے حکم دیتا ہے، جدا رب نے حکم دیتا ہے۔ اس نو عبادت کیا جاندہ ہے۔ عبادت دا معنی یہ ہے کہ رب دا غلام بن جا، اللہ دا غلام بن جا۔ وہ حدیث ہے، اس نے بھی ساتھ ملانے سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت کافر، الدنیا سجن المومن وجنت کافر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس طرح قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جیل دے اندر قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس طرح مومن اپنی دنیا تے رہ کے اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اساں سمجھے کہ سانو کوئی پوچھنے والا نہیں، اساں سمجھے کہ اسی بے مہارا ماں، اسی سمجھ لے اسی عوارا ماں، کوئی سانو پوچھنے والا نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یحسب الانسان ان یترک سدی، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا گمان کر لیا انسان نے کہ اساں انہوں بے مہارا عوارا پیدا کیتا ہے؟ سدن دا معنی ہوندا ہے عوارا۔ فرمایا اس انسان نے سمجھ لیا ہے کہ اساں انہوں عوارا پیدا کیتا ہے، نہیں، ادا کم کی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
اللہ فرماندے نے انسان اساں تینوں آوارہ نہیں پیدا کیتا، تیرے پیدا کرن دا کوئی مقصد ہے، تیرے پیدا کرن دا کوئی تخلیق ہے۔ مقصد کی ہے کہ تو ساڈی عبادت کریں۔ انسان نے سمجھ لیا ہے او دے کول گڈیاں ہون، اے دے کول ہیلی کاپٹر ہوئے، اے دے کول دنیا دا مال و زر ہوئے، اے دے کول بنگلے ہون، اے دے کول گاڑیاں ہون۔ بندے نے سمجھ لیا کہ کامیاب ہوئے جدے کول دنیا دی ریل بیل ہوئے، اسی انہوں کامیاب سمجھ بیٹھے۔ کامیاب ہو نہیں، حقیقی کامیاب ہو ہے جو رب دا بندہ بن جائے، جو اللہ دا غلام بن جائے، اس حقیقی اللہ نو جان لے اور پہچان لے۔ آراؤنا میں قربان جاما حقیقی کامیاب کون ہے؟ اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام سننا، اللہ فرماندے نے انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں کامیاب کون جائے؟ انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جدو اللہ تے دا رسول تو انہوں بلائے او دی گل سنو، ان یقولوا سمعنا، سنن تو بات اللہ دے رسول دی گل نو منو۔ آج سانو اللہ دی طرفوں 5 وقت آواز پہندیے، 5 وقت دسو سی اللہ دی گالتے لبیک کہنے۔ اللہ دن دے اندر سانو 5 مرتبہ بلام دینے، کیا سی اللہ دی بات سن کے او دی بات نو ماننے آنے؟ النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو بلا رہے نے، سانو سمجھا رہے نے، سانو دس رہے نے، اسی قرآن اور حدیث چھوڑ کے غیران دے قولانو منی بیٹھے ہیں، قرآن تے حدیث چھوڑ کے شیطان دی بات نو منی بیٹھے ہیں، قرآن تے حدیث چھوڑ کے اپنی خواہشات نو منی بیٹھے ہیں۔ اسی اللہ دی بھی بات نو نہیں سنیا، اور دے رسول دی بات نو بھی نہیں سنیا۔ پر مومن کونے کامیاب کونے؟ انما کان قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ فرمان دینے مفلح ہوئے، کامیاب ہوئے جدوں اللہ دے دا رسول بلائے او دی گالنو سن کے تے سمعنا و اطعنا کہندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ دے کول ملائکہ دی ایک جماعت آئی، بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے نے، آپ آرام فرما رہے نے، ملائکہ دی جماعت آئی، آن کے کچھ کہن لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے آرام فرما رہے نے، چلو واپس چلیے، جڑی گل دسن آئے سا پھر دس دیاں گے۔ کچھ بولے کہ اے خاص بندہ ہے، کوئی عام نہیں، اللہ دا حبیب ہے، اللہ دا رسول ہے، جڑا نبی ہے او دیاں اکھاں سوندیاں نے تے دل جاگ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھاں سوئیاں نے لیکن دل جاگ دے، دل تے وحی ہے۔ فرمایا تسی بات کرو، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھڑے اے بات کہی کہ مثال ہے اس شخص دی، ایک شخص ایک بڑا عالی شان مکان بناند ہے، مکان تعمیر ہو جاند ہے، مکان بنانے تو بعد او دائی لوگاں نو دعوت دیند ہے کہ میں مکان تعمیر کر لیا ہے، میرے گھر دے اندر آ کے تسی کھانا تناول فرمانے۔ جیڑا بندہ او دے گھر دے اندر آ جائے گا، کھانا کھا لے گا، حقیقت دے اندر اونے او دی دعوت نو قبول کر لیا، جنہیں او دی دعوت نو قبول کر لیا انہیں کھانا
کھا لیا تے نال کہندے نے کہ او گھر جڑا او جنت ہے گھر جنت ہے دائی جڑا ہے او رسول اللہ نے جنہیں نبی پاک دی گل نو من لیا انہیں حقیقت دے اندر جنت دے کھانے کھا لے اور آؤنا میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے آپ فرماندے نے وَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ جنہیں میری گل منی انہیں اللہ دی گل منی جنہیں میری گل نو چھوڑ دیتا انہیں سمجھو اللہ دی نافرمانی کر لئی معلوم ہویا نبی پاک دی جڑا اطاعت کرے گا آپ دی جڑا گل منے گا اللہ دی غلامی کرے گا او دے رسول دی بات نو منے گا اللہ فرماندے نے حقیقی کامیاب ہوئے حقیقی کامیاب ایک مقام تے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما جنہیں اللہ دے رسول دی اطاعت کر لئی اللہ دے رسول دی گل نو مان لیا فقد فاز فوزا عظیما حقیقت دے اندر بڑی کامیابی تے وہ بندہ ہے بڑا بڑا کامیاب اور کامران وہ بندہ ہے جنہیں اللہ دے رسول دی بات نو مان لیا آؤ میں قربان جاواں حضرات جڑیاں گلاں میں بیان کرنا چاہنا اللہ پاک نے بڑی محبت نال گلاں سمجھائیاں نے کون ہے کامیاب کون ہے ایک اور کامیاب حقیقی کامیاب کون ہے اسی تے انہوں کامیاب سمجھنے ہیں جدے کول بڑا مال ہے جدے کول دولت ہے جڑا اچھا کھاندہ ہے اچھا بہندہ ہے اچھا لباس ہے اور آئیے حضرات اللہ پاک دا معیار کی ہے اللہ پاک فرماندے نے قد افلح من تزکا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی اللہ فرماندے نے جدا تزکیہ پاک ہے جدا نفس پاک ہے آؤ اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہ پاک نے فرمایا والشمس وضحاها مینوں سورج دی قسم ہے جدوں سورج چڑھ جاندا ہے کدی اللہ پاک نے چاندیاں قسماں کھادیاں نے آئے میرے اللہ کدی اللہ دن دی قسم کھا رہے نے کدی رات دی قسم کھا رہے نے کدی اللہ فرماندے نے مینوں انسان ونفس وما سواها اللہ پاک نے اختصار نال میں گلاں بیان کردا جاواں اللہ پاک نے اس موقع تے 11 قسماں کھادیاں نے کنیاں قسمہ 11 قسمہ اللہ نے اس موقع تے کھادیاں نے پورے قرآن دے اندر اللہ نے 11 قسمہ ترتیل نہ نہیں کھادی اللہ گل کی ہے فرمایا قد افلح من زکاها اور کپڑے سونے ہون کوئی حرج نہیں لیکن اسائیں جی بھی ویکھے کپڑے سونے پائے نے کپڑے پیارے پائے نے کپڑے چنگے پائے نے سواری چنگی ہے لیکن دل چنگا نہیں کپڑے سونے نے شکل سونی ہے دل سونا نہیں آؤ نا میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے قد افلح من زکاها کدی اپنے اندر دا داغ ختم کر دے اپنے دل نو صاف کر دے تیرے دل تے سود دا بھی داغ ہے تیرے دل تے بیمانی دا بھی داغ ہے تیرے دل تے زنان دا بھی داغ ہے تیرے دل تے بدکاری دا بھی داغ ہے تیرے دل تے والدین دی نافرمانی دا بھی داغ ہے تیرے دل تے اولاد دے حقوق دا بھی داغ ہے قد افلح من زکاها اللہ فرماندے نے لوگوں کامیاب ہو جے جنہیں اپنا تزکیہ کر لیا
جدا تزکیہ ہو گیا جڑا اندروں صاف ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ نے 11 قسمہ کھا کے فرمائے اور کہتے میں قربان جاواں اللہ کدی جھوٹی قسم نہیں کھاندے، اللہ نے سچا کیا ہے اور لوگوں قد افلح من زکاہا، اور کہتے اللہ فرما رہے نے ذالک یوم التغابن، لوگوں اس دن ہار جیت دا دن جس دن ہوئے گا اس دن نو سوچو، اس دن دے واسطے تیاری کرو جس دن جیت اور ہار ہوئے گی۔ عمل نامے تلن کے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فرمایا اس دن تاندلی نہیں ہوئے گی، اس دن بے ایمانی نہیں ہوئے گی، اس دن کوئی کسی قسم دی خیانت چوری نہیں ہوئے گی، فرمایا ہوئے گا گی فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے کامیاب ہوئے گا جدا تزکیہ ہویا ہوئے گا، کامیاب ہوئے گا جدا تزکیہ ہویا ہوئے گا، کامیاب ہوئے گا جدا پلڑا اس دن پاری ہوئے گا، نیکیاں والا پڑلا پاری ہوئے گا۔ حقیقی کامیابی چاندے ہو، قرآن نے آکھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ دا ذکر کرو کثرت نال اللہ دا ذکر کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں لیٹ دیاں اللہ دا ذکر کرو، کدی سبحان اللہ الحمدللہ غیران دے نعرے لان تو بغیر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کدی تیری زبان تے ترانہ ہوئے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اب پتا جے اس دن پلڑا ہودا پاری ہوئے گا جدے عمال زیادہ ہونگے، ایک اللہ دے دربار دمدر او بھی آئے گا جدہ ایک ووٹ ہوئے گا، ایک ووٹ ہوئے گا، ایک پرچی ہوئے گی او دے کول، 99 دفتر او دے کول ہونگے جدے اتے او دا کالا عمل نامہ ہوئے گا، سیاہ عمل نامہ ہوئے گا، تے او پرچی او ووٹ او دے تے پاری ہو جائے گا، او دے تے مور کی لگی ہوئے گی، شیر دی نہیں، بلے دی نہیں، ایسیاں مورا نہیں لگیاں ہونگیاں، اس دے اتے مور لگی ہوئے گی لا الہ الا اللہ۔ حدیث بداقائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے اللہ دے دربار دے اندر آئے گا، اے دے پرچی کھولی جائے گی، اے در 99 دفتر نے جڑے کالے تے سیاہ نے بجدے تے گناہ نے، ایک پرچی اے دے پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے گی، آکھے گا میرے کول کوئی نے کی ایک کوئی میرے کول پرچی ہے، پلا میرا عمل نامہ کس طرح پاری ہوئے گا؟ اللہ فرمان کے تو پڑھیا سی لا الہ الا اللہ، اور کامیابیاں چاندے ہو تے اللہ دا ذکر کیتا کرو، ذکر کارڈ مل دینے، صبح شام دے اذکار نے، اللہ نو پکاریا کر، اب گپا مارن نالوں چنگائے اللہ دا ذکر کریا کر، گندیاں محفلاں پنان تو چنگائے اللہ دا ذکر کریا کر۔ اللہ فرمان دینے وَذُكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور ذکر اللہ دا بڑائی نرالا، ذکر اللہ دا بڑائی پیارا، تے ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، اور ٹوٹے دلانوں جوڑن والا، ذکر دے موتی رول بندیا، لا الہ الا اللہ بول بندیا، اور قبر دے وچ بڑائی اندیرا، قبر دے اندر بڑا نے رہ،
اور قبر تینوں روزانہ بلاندی ہے، روزانہ کہہ رہی ہے کہ میں بچھیاں دا گھراں، میں سپاں دا گھراں، تو اللہ دی زمین تے پتہ نہیں کیڑا تیری چھاتی تے سپ پہ جڑا تینوں اللہ دے سامنے جھکن نہیں دیندا۔ او قبر دے اندر بڑائی اندھیرا، اوتھے نہ کوئی ساتھی تیرا، قبر دا ساتھی لب بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا۔ آؤ نا میں قربان جاواں، حضرات حقیقی کامیابی کی ہے۔ آؤ اللہ پاک دے قرآن دے ایک اور مقام سناواں۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ پاک نے فرمایا افلح المومنون، کامیاب نے مومن کون نے؟ امنو پتہ ہے گلنا تلخ نے، لیکن کی کریے ممبر دا بھی حق ادا کرنا ہے۔ قد افلح المومنون، اللہ فرماندے نے کامیاب نے وہ مومن۔ کامیاب اللہ کون نے؟ فرمایا حقیقی کامیاب ہوئے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جنا مومن نماز پڑھ دے خشوع خضوع طریقے نال پڑھ دے۔ اے دے اندر تیو دی گل ہی نہ کرو جڑا نماز نہیں پڑھ دا، اللہ نے تیو دی گل کی دیئے جڑا نماز پڑھ دے تے خشوع خضوع طریقے نال پڑھ دے۔ فرمایا اے نماز دے اندر جاندے سجدے اندر جاندے دل بھی سجدے دے اندر ہے، رکوع دے اندر جاندے دل بھی رکوع دے اندر ہے۔ میں قصد کہتے قربان جاواں، اللہ فرماندے نے انہاں دیاں نمازاں سانوں بڑیاں سونیاں لگ دیاں نے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب وہ ہے جڑا لغویات تو اعراض کر دے، رات گپا نہیں ماردہ، رات گندے پروگرام نہیں دیکھ دا، رات بے حیائی اور بے شرمی دے اندر نہیں گزار دا۔ ادھرو فجر دی اذان ہوندی ہے، ادھی نیند دا ادھے سون دا ٹائم ہو جاندہ، تو تہجد بھی نہیں پڑھی، نفل بھی نہیں پڑھے اور سو گیا ہے فجر دے وقت، اور جدو 12 بجدے نے ادھو اٹھ پہندہ ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ والے جڑے ہوندے نے رات سوندے نے، صبح تہجد ویلے اللہ سامنے اٹھ کے تے اللہ کے روندے نے۔ دعا کرو اللہ سبحانہ بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دا رونا، اس وقت دا اٹھنا بڑا پاکیزہ اور بڑا بابرکت ہے۔ آؤ حضرات میں کڑیاں گلنا سناواں، وقت جڑا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے میں تو انہوں جڑی گل سمجھانا چاہ رہے ہیں، دسنا چاہنا۔ اللہ فرماندے نے کامیاب ہو جائے جڑا فرضی زکاة دیندہ ہے، وہ کامیاب ہوئے وہ دیکھو امانتہ رکھائیاں جان امانت دیندر خیانت نہیں کردہ، وعدہ کرے وعدہ خلافی نہیں کردہ۔ اللہ جی اورو دیندر کی خوبی ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن ہو جے کامیاب ہو جے جڑا اپنی نمازاں دی حفاظت کر دے۔ نماز دی پابندی کر دے، بے نماز نہ اللہ دی قسم کامیاب جے نہ مومن جے۔ نماز پڑھ دے اور نماز دی حفاظت بھی کر دے۔ اللہ فرماندے نے یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون،
ایسے کامیاب لوگ فردوس دے اندر ہون گے، جنت دے اندر ہون گے۔ آئیے حضرات، کون کامیاب ہے؟ حقیقی کامیاب کون نے؟ جنہاں نے اللہ کو اپنے گناہاں دی توبہ کر لئی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم۔ اللہ فرماندے نے جنہاں نے اللہ کو توبہ کر لئی وہ بندے کامیاب نے، جنہاں نے صبر کر لیا وہ بندے کامیاب نے۔ حقیقی کامیاب کون نے؟ جنہاں نو قیامت والے دن انہاں دے سجے ہاتھ دے اندر انہاں دا عمل نامہ پکڑا دیتا جائے گا، او دے سجے ہاتھ دے اندر او دی رپورٹ، او دا نتیجہ قیامت والے دن دے دیتا جائے گا، تھام دیتا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ قربان جاواں قطوفها دانیہ۔ اسی سمجھے کہ حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ بڑی سعادت والی بات ہے۔ نہیں، حکومت دیکھو، فرعون کو حکومت نہیں سی، فرعون ڈوب رہا ہے تے بول کے کی کہہ رہا ہے؟ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ڈوبن لگے تے کی کہہ رہا ہے؟ میں بنی اسرائیل موسیٰ دے رب تے ایمان لے آیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، انج نہیں ہوندا، ہون اس طرح نہیں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا۔ اللہ فرماندے نے او وقت بھی یاد کر جدو ساری زندگی تو اپنے آپنو رب کہنا سیں، تو اللہ نہیں سی منیا، دنیا تے رہ کے رب دا باغی اور بغاوتہ کردہ سیں۔ آج ڈوبنے لگے، منہ پانی جان لگ گئے تے کہن لگ گیا میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا۔ فرمایا نہیں، پانی نو سمندرانو اللہ نے حکم دے دیتا کہ انہوں اندر بھی نہیں ڈبونا، انہوں باہر چھٹنا ہے، پانی تو باہر چھٹو اور لوگ دیکھن اس تکبر والے ہو جڑا اپنے آپنوں رب کہندہ سی آج اے مریا پہ ہے۔ اتنے بڑے جابر لوگ اس دنیا تو گزرے نے۔ تسی قرآن سن دے ہو، پڑھ دے ہو، اس مقام نو بھی پڑھیا ہوئے گا۔ اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ قارون اتنی او دے کول طاقت سی، اتنا مال سی، اتنا خزانہ سی کہ او دے کول ایک لشکر سی، 10 افراد دا جنبر سی جنہ دے کول او دی خزانیاں دی چابیاں سن، جنہ نے او دیاں چابیاں اٹھائیاں سن۔ متوسط طبقے دا بھی اور کمزور بندہ بھی کو ہے نا، 30-40 کلو تے وزن تقریباً 20 کلو چک لیندہ ہے۔ ایک بندے کو اتنے او دے خزانے آدیاں چابیاں سی اور اپنے آپنو مالدار کہندہ سی جو کچھ ہے یہ کی سی، یہ میرے ہاتھ دی کمائی۔ آج نہیں کہہ رہی یوتھ جنریشن اور جتنے نوجوان نے کہ میرے ہاتھ دا کمایا ہے، میرے علم ہے، وہ بھی یہ ہوئی کہندہ سی۔ لیکن جس وقت اللہ دا حکم آ گیا، اللہ دا حکم آیا، رب نے کوئی لشکر نہیں بھیجے، فوجاں نہیں بھیجیاں، اللہ نے اپنی مخلوق دے اندروں زمین نو حکم دیتا ہے، زمین اپنا سینہ کھول دے، اس بے ایمان نو اپنے اندر لینا ہے۔ اور حدیث بخاری دے اندر ہے، ایک دن اے نکلے ہے، کنگی شنگی کیتی ہے، کپڑے بڑے اچھے پہنے نے، اپنے کپڑے دی طرف دیکھ کے کہہ رہے آج میں لباس بڑا اچھا پہنے ہے،
باہر نکل دے اور اللہ دا حکم ہویا زمین نے اپنا سینہ تانے کھولیا زمین کھل گئی اے زمین دے اندر دنس گیا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له فئة ينصرونه من دون اللہ پیسیاں تے مان کرن والیا دولت تے مان کرن والیا دولت دی وجہ نال کسے نو قریب نام دین والیا دیکھو قارون ہے اللہ فرماندے نے اسی حکم دے دیتا زمین دے اندر دنس گیا آپ ہی نہیں بلکہ دے خزانے بھی سب کچھ زمین دے اندر دنسیا جا رہا ہے حدیث بخاری دے اندر آمدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت تک دنسدہ ہی رہے گا 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان نو گزر گئے نے اور ایک زمین دے اندر دنسدہ ہی جا رہے ہیں کتھے گیا دیاں فوجاں کتھے گیا دا لشکر کتھے گیا دا مال کتھے گیا دی دولت کتھے گیا دیاں چیزاں کوئی دا آسرا بنے نہیں جدو اللہ دا حکم آ جائے پھر کوئی بچا نہیں سکتا آخری بات ختم کر دینے ولید بن مغیرہ اے بھی اللہ دا بہت بڑا دشمن سی ادنو اللہ نے 13 بیٹے عطا کیتے سن 13 دن دروں 3 بیٹے مسلمان سن تے 10 بیٹے دے نال دے کافر سن اور جس مجلس دے اندر جاندہ سی 5 مڈے سجے 5 کھبے جس مجلس دے اندر جاندہ سی بڑا روب نل جاندہ سی بڑی دبدبے نل جاندہ سی تے جس وقت اللہ نو نہیں منیا اے دے مال نے اے دی اولاد نے اے دے پترانے نو دھوکھا دے دیتا کہ تیرے نال نے لیکن جدو اللہ دا حکم آ گیا اللہ نے پھر قرآن دے اندر دا ذکر تفصیل نال کیتا ہے اللہ فرماندے نے پھر اسی یہ دیتے 19 فرشتے جہنم دے اندر مسلط کرانگے جڑے انہوں پکڑن گے اور جنجیرن گے اور انہوں او دے اندر خار کرن گے دھوکے دے اندر آ گیا مال دولت حکومت عہدہ کتے سانو اے بلا نہ دے اے سعادت نہیں حکومت مال سعادت نہیں عہدہ سعادت نہیں اولاد سعادت نہیں خوش نصیبی چاندے ہو تے خوش نصیبی اللہ دا قرب ہے اللہ دا تقرب ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اللہ فرمان دینے حقیقت کامیاب وہ ہے جڑا بندہ آگ تو بچا لیا گیا اور جنت اندر داخل کر لیا گیا اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا سبدہ خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين